بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایم اشرف ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک علاقے کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے پاس دولت بھی تھی، مکانات بھی تھے، کارخانے بھی تھے، باغات بھی تھے۔ ان سب انتظامات کے لیے اس کے پاس ملازمین بھی تھے، اور اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے جو ملازمین رکھا کرتا تھا وہ چھانٹ چھانٹ کے محنتی ذہین رکھا کرتا تھا۔ ان کے علاوہ اس نے گانے بجانے کے واسطے اور ہنسنے ہنسانے کے واسطے، تفریح کے لیے اس نے مرغ بٹیر مینڈھے لڑانے کے لیے بھی اور قصہ سنانے کے لیے بھی نوکر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی زندگی لہو و لعب میں اس طرح بسر ہو رہی تھی کہ کبھی اس نے خدا تعالیٰ کو سجدہ تک نہیں کیا تھا۔ ایک دن ناظرین اس کے پاس ایک شخص آ گیا۔ یہ دیکھنے میں شخص پاگل سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس نے ہمت کے ساتھ بادشاہ سے عرض کی، حق دکھی ہوں، مجھ پر کرم کیجئے، مجھے اپنے خدمت میں رکھ لیجئے۔ بادشاہ نے پوچھا، کوئی کام بھی کرنا آتا ہے؟ بولا، نہیں، کام سے واقف نہیں ہوں، کام وہی کروں گا جو آپ کہیں گے، جو آپ تجویز کر لیں گے وہی کام بندہ نواز کر دے گا۔ کہ اپنا حال تو سنا، کہاں کہیں پہلے بھی نوکری کی ہے کہ سب سے پہلے یہیں آ رہا ہے؟ کہنے لگا، میں نوکر تو بہت لوگوں کا رہا ہوں جناب، لیکن سب ہی مجھے نکال دیتے ہیں۔ پوچھا کہ کیوں نکال دیتے ہیں کام سے؟ تجھے ہر جگہ سے کیوں ہی دھکے ملتے ہیں؟ تو اس نے عرض کی بادشاہ کے حضور کہ مجھ کو سارے ہی لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے بادشاہ بھی زور زور سے ہنسا، اور بے وقوف سے وہ کہنے لگا کہ میرے پاس گانے بجانے والے نوکر ہیں، قصہ سنانے والے نوکر بھی ہیں، مرغے لڑانے والے نوکر بھی ہیں، ہنسنے ہنسانے والے نوکر بھی ہیں، البتہ یہ بے وقوفی والا کوئی بھی میرے پاس نوکر نہیں ہے۔ تو چلو یوں کرتا ہوں، میں ایک محکمہ بے وقوفوں کا کھول دیتا ہوں، اور اس بے وقوفوں میں سب سے پہلی تیری بھرتی کرتا ہوں اور تجھے ان سب بے وقوفوں کا افسر بنا دیتا ہوں۔ اس آدمی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے کام پہ رکھ لیا۔ اچھا، اب یہ فرماؤ کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ تو بادشاہ نے ایک چھڑی اس کو دی اور کہنے لگا کہ یہ چھڑی تم کسی اور شخص کو دے کے آؤ، وہ ایسا شخص ہو جو تجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو۔ جب آپ یہ کام کر کے آؤ گے، اس وقت کے بعد تم مجھ سے تنخواہ فری میں لیتے رہنا، تیرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس آدمی نے چھڑی لی اور احمق بے وقوف جو اپنے سے بھی زیادہ ہو اسے ڈھونڈنے لگا۔ اب صبح و شام وہ ڈھونڈتا ہے، صبح نکلتا، مغرب کے بعد واپس آتا تو اسے کوئی بے وقوف نہ ملا۔ کئی سال وہ اسی ڈھونڈنے میں لگا رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کا جو سردار تھا، بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی دوا بھی ہوئی، لیکن اس کا مرض جو تھا وہ بڑھتا گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب بادشاہ کو یقین ہو گیا تو اس نے سارے نوکروں کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، حال حوال پوچھا، کہا کہ پتہ نہیں میری زندگی کا ایک سانس ہو دوسرا نہ ہو۔ ابھی اس بے وقوف نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں چلے جائیں؟ بادشاہ نے ایک سرد سی آہ لی، ٹھنڈا سانس بھرا اور بولا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے ہمیشہ کے واسطے میں نہیں آؤں گا، آپ کے لیے سامان سفر کا درست کرتا ہوں۔ بادشاہ بولا، او بھائی جان، تو واقعی پاگل ہے، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں سامان کے بغیر وہاں جانا ہوتا۔ حیرت کے ساتھ وہ احمق بولا، ارے بادشاہ سلامت، سامان کے بغیر کوئی جا کے کیا کرے گا؟ سامان کچھ نہ ہوگا تو وہاں کیسے رہیں گے آپ؟ وہاں تو دکھ ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی جب آپ کے پاس سامان ہی نہ ہوگا۔ یہ اونچے اونچے کمرے، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ مخمل کے فرش، گدے، یہ پردے، یہ کرسیاں، یہ نرم نرم صوفے، یہ کم خواب کے لباس، جو چیز چاہے وہ ہے موجود آپ کے آس پاس۔
کھانے کے واسطے بھی کھانے ہیں، کھیلوں کے واسطے ٹھکانے بھی ہیں۔ سامان نہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سوتے سوتے ڈر جائیں گے آپ۔ اوہو، بادشاہ نے کہا تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ تو پاگل بولا اچھا جناب میں سمجھ گیا، ہو سکتا ہے آپ نے وہاں سامان پہلے ہی بھجوا دیا ہے، یا پھر کوئی ہمدرد وہاں آپ کے پاس پیچھے آپ کے پہنچا دے گا سامان۔ تو رئیس بولا، وہ بادشاہ بولا بھائی بے وقوف میری بات تو سن، پہلے سن تو صحیح پھر سمجھ کے جواب دو۔ میرا وہاں کوئی مددگار نہیں ہے، کام آنے والا کوئی وہاں میرا یار نہیں ہے، میں تو یہاں رہا ہوں، سامان وہاں کا میں نے کیا ہی نہیں۔ بولا کہ ہائے یہ بھی نہیں کیا، کیا غضب، کام سمجھ سے نہیں لیا؟ تو آپ نے کچھ نہ کیا وہاں کا سامان جہاں پہ آپ نے رہنا ہے ہمیشہ کے واسطے۔ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہے جناب، یہ لیجیے اپنی چھڑی، آپ نے ہی فرمایا تھا کہ جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو اسے دینا۔ بادشاہ سلامت، آپ تو مجھ سے بھی بڑے بے وقوف نکلے۔ یہ بات کہہ کے اس نے چھڑی دی اور وہاں سے چل دیا۔ دراصل یہ بے وقوف نہیں تھا، دراصل یہ سمجھانے ہی آیا تھا کہ دنیا کی لگن میں، اس میں مگن پڑے رہنے سے آخرت کتنی تباہ ہو جاتی۔